ہماری ہر حرکت، ہمارا ہر معاملہ، ہمارا ظاہر و باطن، ہم سے جو جو چیزیں منسلک ہے، وابستہ ہے، ہر شے کو اللہ کی طرف لوٹنا ہے، اور ہم کو یہ تیاری کرنا ہے کہ اللہ کی طرف لوٹانا کیسا۔ اسی لیے تو مولا تعالیٰ کو لینا حشر کے دن میں قلب سلیم دیکھتا ہوں، سلامتی والا قلب اگر لایا ہے تو سیدھا جنت میں جا۔ میں نے جو دل دیا تھا اپنا حریم ناز تجھے بتا کر دیا تھا، اس حریم ناز کو تو کیسے سجا کر لایا ہے؟ پریشان حال زدہ یا دنیا کو در پردہ چھپا کر لایا؟ بزرگوں، ہم کو یہ احساس پیدا کرنا، ہم کو جاننا ہے۔ اور یاد رکھ کے قرآن کہہ رہا ہے الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، اللہ کی یاد سے جو ہے مومنین کے دل لرز اٹھنا، یا یوں سمجھو کہ ہمیں ذکر اتنا کرنا ہے بس اللہ کی یاد سے تڑپ اٹھنا۔ حضرت فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ جب وہ معاملہ ختم ہوا، توبہ کر کے جب آپ اپنے پیٹھ کے ہاتھ پہ بیعت ہو کے دریا کے کنارے جا کر ذکر و اذکار میں بیٹھ جاتے، چند دن ایسے ہی گزر گئے، جانا ذکر میں بیٹھ جانا، پھر شام میں لوٹ کے آپ آ جاتے تھے۔ آپ کے گھر میں آپ کے اہلیہ پوچھے بولے حضرت کیا معاملہ ہے، آپ کام کو بول کے جا رہے ہیں پھر واپس خالی ہاتھ آ رہے ہیں؟ گھر میں راشن پانی سب ختم ہو گیا، اب بہت ضروری ہے، بچے جو ہے بھوک و پیاس کے عالم میں، مگر آج آپ خالی ہاتھ آئیں گے تو پھر بچوں کا میں اب نہیں سمجھا سکتی۔ حضرت فضیل ابن عیاض بولے ٹھیک ہے، اگر کام مل گیا تو کام کر کے لا لوں گا، جو بھی اس سے مزدوری ملی۔ گئے، پھر جا کے دریا کے پاس ذکر میں بیٹھ گئے، مگر جب پلٹ کے گھر کو آنے لگے خیال آیا ارے آج تو مجھے بڑی سختی کے ساتھ بولا گیا، مگر بے چینی کے عالم میں وہاں جا کر اللہ کی یاد کی دھن ایسے لگ گئی کہ میرے دوست ہر مصیبت، ہر پریشانی، یاد رکھو میرے دوست، ذاکر کی ایک پہچان یہ بھی ہے، ذاکر کی پہچان یہ بھی بتائی جاتی ہے، اگر ہم اللہ والوں کی زندگی کا محاسبہ کریں، ذاکر جو ہوتا ہے اس کی زندگی کے معاملات کیسے بھی رہے مگر اس کے ذکر کا جو معاملہ ہے اس میں فرق نہیں آنا، اس کے زندگی کے معاملات کا اثر اس کے معاملات میں نہیں آنا۔ مگر یہاں دیکھیں حضرت فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ گئے، سن کر پھر جا کے وہی اپنی مستی میں مولا کی یاد میں غرق ہو گئے، پلٹ کر آنے لگے تو جب خیال آیا کہ میں کیا جواب دوں گا میری بیوی، یہی سوچ اور فکر میں، یہی شش و پنج میں جو ہے گھر کی طرف آنے لگے، بولے کیا جواب دوں، کیا جواب دوں۔ جب آ کر گھر میں دیکھتے ہیں تو کیا منظر ہے، بچے کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، پکوان کی خوشبو آ رہی ہے۔ حضرت فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کے آنکھ میں آنکھ آ جاتے ہیں، اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھتے ہیں کہ مولا تو نے میری لاج رکھی۔ جب بیوی سے پوچھتے یہ کیا ماجرا ہے، بولے کیسے آیا، بولے کسی نے لا کر دیا کہ فضیل ابن عیاض کے لیے تحفہ ہے۔ بزرگوں، ذکر جو کرتا ہے، جو ذاکر ہوتا ہے، پتہ یہ بھی چل رہا ہے کہ اس کا گھر بھوکا نہیں رہ سکتا۔ بزرگوں، ہم میں صرف یقین کی کمی ہے۔ ہم بزرگان دین کے واقعات سنتے ہیں، ارے جس گھر میں اللہ کا ذکر ہو، جس کے گھر والے یاد الہی میں زندگی گزارتے ہو، وہ گھر کبھی فاقوں میں نہیں گزر سکتا پھر، بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کب آئے گی؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک کہ روئے زمین پر ایک شخص بھی لا الہ الا اللہ کہنے والا موجود۔ سارے گناہگار ہیں مگر ایک شخص ہے جو لا الہ الا اللہ کہنے والا ہے، اکیلا رو کے رکھا ہے قیامت کے منظر کو، سنبھالے رکھا ہے دنیا کو، مگر کیا مجال کہ قیامت بپا ہو؟ جب اس کی روح پرواز ہوگی تو تبھی قیامت بپا ہو۔ بتلانا یہ چاہ رہا ہوں ایک لا الہ کی طاقت قیامت کو رو کے رکھی ہے۔ ارے جو اللہ کی یاد میں زندگی گزار دیتا ہے، جو اللہ کی یاد میں لگ جاتا ہے، وہ کیسے فقر و فاقے کے عالم میں اور مصیبتیں کیسے اسے گھیر سکتی ہے؟ میرے بتائیے چل رہا ہے، پکار تو رہے ہیں مگر جیسے پکارنا ہے ہم ویسے نہیں پکار رہے۔ جس اعتبار سے مولا کو پکارنا، یاد کرنا ہے، ہم ویسے نہیں کر رہے میرے دوست۔ آخری بات رکھ کر اپنی تقریر کو ختم کر لوں۔ حضرت خواجہ ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کچھ لوگ آئے،
آ کر کہنے لگے کہ حضرت ہم سفر حج کو جا رہے ہیں، ہمارے لیے کچھ دعائیں کریں۔ اس میں علماء بھی تھے، عام لوگ بھی تھے، سب۔ حضرت دیکھ کے بولے میاں جنگلوں کا سفر ہے، ڈاکوں کے حملے کا خوف زیادہ رہتا، اگر کوئی مصیبت پریشانی آ جائے تو مجھے یاد کرے۔ اور بزرگوں میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ خواجہ ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ وہ ذات ہے، آپ فرماتے کہ جس کسی کو میرا نام یاد رہے گا میدان حشر میں اس کی شفاعت میرے اوپر واجب۔ حضرت خواجہ ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ جو اپنے دور کے قطب تھے، تو لوگ قافلہ چل پڑا، چلنے کے بعد وقت کے بعد ان پر حملہ ہوا، ساروں کا ساز و سامان لوٹ لیا گیا۔ اس میں ایک شخص کو بس یاد آتا ہے کہ حضرت کی نصیحت یاد آتی ہے، بے ساختہ پکار اٹھتا ہے یا خواجہ ابوالحسن خرقانی۔ جب پکارتا ہے تو غیب سے اس کو پردے آ کر روپوش کر لیتے ہیں۔ سارے ڈاکواں جانے کے بعد جنہیں سلامت اس کا سامان سلامت۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ کیسے؟ ہم نے اللہ کو پکارا، ہماری مدد نہیں۔ علماء بھی تھے، سارے لوگ، ہر مزاج کے لوگ تھے۔ بولے تو غیر اللہ کو پکارا، تیری مدد ہوئی۔ ہم نے اللہ کو پکارا، مولا نے کہا میں خیرت سے قریب ہوں، مجھے پکارو، میں تمہاری سنوں گا۔ ہم نے اللہ کو پکارا، تڑپ تڑپ کر درد میں پکارا، مصائب اور آلام پہ ہمارے ٹوٹے جا رہے تھے، اس کیفیت میں ہم نے اللہ کو پکارا، ہم کو مدد نہیں، اور تو ایک غیر اللہ کو پکارا، ایک اللہ کی ولی کو، اور تجھ کو یہ مدد۔ لوگ چپ ہو گئے۔ جب پلٹ کر قافلہ آیا، آپ سے ملاقات ہوئی تو لوگ سوال کر رہے حضرت یہ بات سمجھ میں نہیں ہے، اللہ کا حکم ہے، مولا تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بندے تو مجھے پکار، میں تیری شہرت سے قریب ہوں۔ ہم نے مولا کو پکارا اور ہم کو مدد نہیں، اور یہ آپ کو پکارا اور اس کو مدد آ پہنچی، یہ کیا بات ہے؟ یہ ماجرا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ بزرگوں میرے ساتھ ہو جائے، میں کہہ رہا ہوں کہ ہم جس طرح سے پکارنا ہے، جیسے یاد کرنا ہے، اس طرح سے نہ ہم یاد کر رہے نہ پکار رہے۔ قربان جائے حضرت خواجہ ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ پر کیا جواب دیتے ہیں؟ ارے لوگوں، تم نے جو درد، جو کیفیت، جو سوز میں جو پکارا ہے، ارے یہ اس کو پکارا ہے، یہ ہر لمحہ اسی درد اور سوز میں مولا کو پکارتا۔ تم نے ضرورت پڑی تو پکارا ہے، ارے یہ بغیر ضرورت کے مولا کو پکارتے رہتا ہے۔ اس لیے میری اور مولا کے درمیان کوئی حجاب نہیں رہتا ہے۔ یہاں تو نے تکلیف پہنچی، اپنی غرض کے لیے پکارا ہے، مگر میں جب بھی پکارتا ہوں بے غرض بے لوث مولا کو پکارتا ہوں۔ بزرگوں، وہ دور نہیں ہے وہ دن، بس ہمارے اندر کمی ہے تو ایمان کی آگ کی طلب کی میرے دوست۔ اگر وہ آگ ہمارے دلوں میں جل جائے، قسم بخدا میرے دوست، آج بھی کوہ طور موجود ہے، بس کوئی چلے آئے موسیٰ بن کر۔ ہم کو آج ضرورت ہے کہ ہم اللہ کی، اس میں مولا مطلق اعلان کرے، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں۔ اور بزرگوں یہ ضروری بھی ہے، ہم کو ہم جانتے ہیں، اگر ہم اللہ کے ذکر کو چھوڑ دیں، کچھ بھی کرے، مگر ہم دیکھتے ہیں نا ہماری زندگی میں بعض وقت ایسے معاملات آتے ہیں جہاں ہم ہار جاتے، تھک جاتے، تو آخری میں کس کی طرف رجوع ہوتے؟ ہم ہر ایک کی فطرت ہے، اگر ہم ہماری زندگی میں آ چکے ہیں، آتے ہیں، جاتے ہیں، آ رہے ہیں، مگر ہم پھر بھی نہیں سمجھ رہے ہیں، جہاں ہم بے بس مجبور اور لاچار ہو جاتے ہیں، تھک کے ہار جاتے ہیں، بولے اب کوئی مدد نہیں آ سکتی، تو کس کو پکارتے؟ ارے اللہ، جو درد کی جو ایک آواز جو نکلتی ہے نا میرے دوست، قلب سے، دل سے، اور وہ جب آواز نکلتی ہے تبھی ہم کو ذرا سا سکون ملتا ہے۔ درد کی انتہا میں ہم جا کر جب پکارتے ہیں میرے دوست، نہیں، درد کی ابتدا بھی اللہ ہے، درد کی انتہا بھی اللہ، مگر کب؟ اگر خوشی کی ابتدا ہم اللہ کے حوالے کریں گے، خوشی کی انتہا کو اللہ کی طرف رجوع کریں گے، تو ہمیں درد میں بھی اللہ کی یاد برابر آئے گی، برابر ہمیں وہ سکون و آرام ملے گا، وہ طاقت ملے گی، وہ مدد ملے گی۔ اگر ہم اس طرف جانا نہیں چاہیں گے میرے دوست، سوائے اس کے کوئی چارہ نہیں۔ اور ایمان کا تقاضا بھی یہی میرے دوست، مولا تعالیٰ خود فرما رہے ہیں، اے ایمان والو کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تمہارے دل اللہ کی یاد سے لگے؟ بزرگ کیا بولنا ہے، بس ایک نام کا آپ ذکر کرتے بیٹھو کافی ہے نا، کوئی بھی نام،
کلمہ پڑھو، درود پڑھو، استغفار کرو، مولا کے ننھے نام میں سے کسی ایک نام کا بس آپ ورد کرتے رہو دھن میں. ایسا نہیں ہے میرے دوست اللہ کے لیے یہ نام پکارے تو وہ ملتا یہ ملتا نہیں. اب دوسرا اپنے پاس اب اسم اعظم بولتے کتنا خوش ہوتا ہے. اس کے تماشوں کے بھی ایک مزاج ہے، وہ ذکر کرنے سے اسم اعظم مل جاتا، وہ مل جاتا، یہ مل جاتا. جو عاملوں کی جو دنیا کے جو لوگ رہتے نہیں، وہ چیزوں میں کتنا ہم 40 دن چلے چلے سب جلا لیتے ہیں اس کے واسطے. مگر کبھی ہم بے خوف و غرض بے مطلب کے کبھی ہم اللہ کو پکارنے تیار ہو رہے میرے دوست. ہمارا رزاق کون؟ اللہ. ہمارا پالنہار کون؟ اللہ. ہم کو شفا دینے والا کون؟ ہماری حاجتوں کو پورا کرنے والا کون؟ ہم کو حیات دینے والا کون؟ سب کچھ دینے والی ذات اللہ کی. اور ہم کیا دے رہے میرے دوست؟ مرنے والے کو کھندا دے رہے، متبرک اللہ کے واسطے لوٹ رہے ہیں. کتنا اہتمام ہے کھندوں کا دینے کا ہمارے پاس. ایسا بابرکت سمجھتے ہم نہیں میرے دوست. حیات میں زندے کو کھندا دینے کی صلاحیت قابلیت پیدا کرو. اللہ ہماری لاج رکھے. حاصل کلام میرا یہ ہے میرے دوست، اللہ کی یاد کو صرف یہاں تک محدود نہ کرے. یہ تو بس ایک مے خانہ ہے جہاں پی کر اٹھنا ہے، ہم گھروں میں جا کر بھی مست رہنا. یہ ہم جو جمع ہوتے ہیں خانقاہوں میں اللہ والوں کی اور بزرگوں کو یاد رکھو. ہم نے اپنے پیروں سے سنا ہے جہاں پیروں کی محفل ہوتی ہے وہ ذات سے لے کے مدینے والے آقا کی ذات تک ساری نگاہیں اس محفل پر موجود ہے اور ان کا پورا فیضان اس طرف متوجہ رہتا ہے. جو آگ آپ لینے یہاں آئے ہیں، اللہ کی یاد کی جو آگ لینے آئے ہیں، جب اٹھو تو یہ یقین اور یہ ارادہ کر کے اٹھو کہ مولا جو اتنا لمحہ یہ جو وقت تیری یاد میں تو نے جو مجھے میسر کیا ہے، اس کو تیری ذات کی قسم ہے میرے مولا یہ توفیق ہم سے نہ چھین. ہماری زبانوں پہ تیری یاد کو جاری کر، ہماری زبانوں پہ تیری یاد کو جاری و ساری کر دے میرے مولا. ہمارے زندگیوں کو، ہمارے ظاہر اور باطن کو تیری یاد میں تیری فکر میں لگا دی کی توفیق. بزرگوں کو دین بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. اللہ اور اس کے رسول کی محبت بہت آسان ہے. دنیا کی چیزیں مشکل ہے میرے دوست. جتنی آسان، جتنی پیاری اور جتنی مزے کی چیز اللہ اور اس کے رسول کے راستے کوئی نہیں ہے میرے دوست. اور ان راستوں میں جو مزہ، جو مستی رہتی ہے میرے دوست، ان راستوں پہ چلنے کے اتنے مزے ہیں. بزرگوں کو بتاؤ اسے کسی اور دوسرا مزہ کیسے خیال آ سکتا؟ جب اسے یہ مزہ لگ جاتا ہے میرے دوست، دوسرا مزہ اسے نہیں آ سکتا. دوسرے مزے کی طرف انہیں نہیں جا سکتا جس کو یہ مزہ لگ جائے. جب بات یاد آ رہی تھی، پھر ایک آخری بات رکھ کر اپنی بات کو ختم کر دوں. قرآن کا ہم نے وہ واقعہ سنانا حضرت زلیخا کا بتا رہا ہوں میرے دوست. جس کو آگ جو مستی لگ جاتی ہے انہیں کسی اور کی طرف متوجہ نہیں ہوتا. حضرت زلیخا جب یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر اپنی سہیلیوں کو بولے کہ میں نے عجب منظر دیکھا ہے، ایسا حسن دیکھا ہے نہ میں نے سنا ہے نہ میں نے کبھی دیکھا ہے. ایسا حسن ہے میرے یوسف کے چہرے. اور بزرگوں کو بڑا مشکل ہوتا ہے، دیکھنے والا دیکھ کے بولے بات بھی یقین نہیں ہو رہا. تو آپ کی سہیلیاں بولے اچھا بول دیے تو خاموش بیٹھ جانا نا. بقول شاعر کے ہے اس آنکھ کو دیکھوں جس آنکھ نے تجھ کو دیکھا ہے، اس کے سوا کیا تیرے دیدار کی صورت. دیکھ کے بول دیا چپ ہو جا رہا نا. شک میں آئے نہیں ہم کو بھی دیکھنا ہے. تو حضرت زلیخا بولے اچھا میری بات پہ شک اور میرے بولنے پہ شک، جو بولی ہوں اس پہ شک، ٹھیک ہے سیب لے کے کھڑے ہو جاؤ. جب یوسف آئیں گے تو تم سیب کاٹتے ہوئے دیکھنا. یعنی جو محبیت، جو سرور آپ بیان کیے تو اس میں شک آیا. حضرت زلیخا بھی جانتے تھے یعنی یہ تو وہ حسن ہے، مگر آپ سیب نہیں کاٹے، آپ انگلی نہیں کاٹے. حضرت زلیخا اس منظر سے نہیں دیکھے، مگر جب دیکھ لیے یہ بھی سمجھ لیے کہ اس حسن میں جو محبیت ہے، جو سرور ہے، جو کیفیت ہے، جو مستی ہے، وہ کسی اور چیز میں نہیں ہو سکتی. اور جان لیے تھے، اسی لیے تو بولے سیب لے کر اور چھری لے کے کھڑے ہو گئے. سیب کاٹتے ہوئے تم یوسف کو دیکھنا. پتا تھا یہ سیب کے ساتھ اب انگلیاں بھی کٹنا ہے اور یوسف کے حسن میں برابر فرق نہیں آتا.
حضرت یوسف علیہ السلام آئے، جب وہ لوگ دیکھے اتنے محو ہو گئے، اتنے مست ہو گئے. بزرگوں عالم یہ ہے، بتایا جاتا ہے کہ تفسیروں میں انگلیاں بھی کٹ گئی، اور عورت صنف نازک ہے، ذرا سا چپ جائے تو وہ تڑپ اٹھتی ہے، مگر یہاں انگلیاں بھی کٹ رہے ہیں، پتہ تک نہیں چل رہا. تو بول رہے ہیں چاروں میرے دوست، یوسف کے حسن کا یہ عالم کہ انگلیاں کٹ گئی اور انہیں خبر نہیں. قربان جو مصطفیٰ محمد عربی کا حسن کا عالم کیا. سبحان اللہ. بزرگوں یہ دنیا الگ ہے، یقیناً ہے، مگر جسے آگ لگ جاتی ہے، جسے یہ لو لگ جاتی ہے، بس ہر دم وہ یہی مستی مانگتا ہے، یہی دوا مانگتا ہے، یہی سوز مانگتا ہے، یہی ساز مانگتا ہے، اس کے سوا کچھ نہیں مانگتا. جس کو یہ لگن لگ جاتی ہے اس کے نظر میں بس یہی مستی اور کیفیت اور یہی شراب رہتی ہے، اس کے سوا دوسروں سے اس کا لینا اور دینا ہی نہیں رہتا. آخری میں دعا ہے اللہ سے، مولا ہم جو کہتے سنتے کہنے میں سننے سے زیادہ مولا عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. مولا جس مقصد کے لیے مولا تو ہم کو جمع کر رہا ہے میرے مولا، ہمارے ظاہر اور باطن کو یکساں کر دے میرے مولا، ہماری زبانوں کو تیری یاد سے تر کر دے میرے مولا. مولا ہمارے باطن کو میرے مولا تیری یادوں سے سجانے والا بنا دے. واسطہ ہے تیرے رحم تیرے کرم تیرے بزرگ کا اغفرنا واغفر لنا ورحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون.